طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہوگا. ہم تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی طاقتور کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ملک کو داؤ پر مت لگاؤ. کبھی بنگالی غدار ہے, پورے بنگال کو بھول ڈالا تم نے, آج پتہ نہیں کس کی باری. ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں کہتے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ نہیں, اور پاکستانی اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں, اپنے ملک کے اداروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. اس سفر میں اگر جیل آئے تو, اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں. خیبر پختونخوا کو میں جانتا ہوں, وہاں تو تمہارا رٹ ہی ختم ہو چکا. افغانستان کی حکومت ذمہ دار ہے, اس لیے کہ دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں. بھائی وہاں سے آتے ہیں تو سرحد عبور کر کے آتے ہیں, تو پھر سرحد پر تم کہاں ہو, کیوں نہیں روک سکے؟ ووٹ عوام کا حق ہے. حکومتیں بنیں گی تو عوام کی مرضی سے بنیں گی. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. میں ان طاقتوروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا نشہ ہوگا, لیکن ہمارے پاس قومی غیرت و حمیت موجود ہے. ہم تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کسی طاقتور کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر. میرے محترم دوستو, یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عوام کے حق سے مذاق کرتے رہو, عام شہری کا مذاق اڑاتے رہو, اور اپنے بڑے بڑے محلات میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر یہ کہتے رہو کہ ان کی کیا حیثیت ہے, ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے. آج یہ جلسہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے. ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں کہتے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ نہیں, اور نہ ہم ان کو عوام کا نمائندہ ادارہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں. لہذا اب ہم نے چلنا ہے, ہم نے آگے سفر کرنا ہے. ہمت ہے یا تھک گئے ہو؟ اس سفر میں اگر جیل آئے تو کریں گے, اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے. قائد قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر خون ہمارا. جنرل ایوب خان سے لے کر آج تک ہم پر جنرل ہی حکومت کر رہا ہے. میرے محترم دوستو, تمہاری کارکردگی ہم جانتے ہیں. تم نے 1910 سے لے کر آج تک دہشت گردی کے مقابلہ کرنے اور اس کے خاتمہ کرنے کے لیے اداروں کو جھونک دیا, لیکن کیا آج اس سے کہیں زیادہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کئی گنا اس میں اضافہ ہوا. اب پردہ چھپاتے ہیں. افغانستان کی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں. بھائی وہاں سے آتے ہیں تو
تو سرحد عبور کر کے آتے ہیں، تو پھر سرحد پر تم کہاں ہو، کیوں نہیں روک سکے؟ اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں، جنرل مشرف نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے امریکہ کو نہیں دیے، افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے اڈے دیے، افغانوں پر حملہ کرنے کے لیے فضائیں دی۔ کبھی انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کی ایئرپورٹوں سے اور آپ کے فضاؤں سے جہاز اڑ کر ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو آپ سے جہازوں کی شکایت نہیں کی، انہوں نے تو آپ سے بمباری کی شکایت نہیں کی۔ 20 سال تک تم نے ہزاروں لوگوں کو اپنی بمباریوں سے تباہ کیا، قبائل کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ سرحدات کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی اپنے ملک کے اداروں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے ملک کے اداروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ اپنے خلاف تم نے جو نفرتیں پیدا کی ہیں، اس کا بھی ذمہ دار کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کچھ تو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچو۔ اگر ہم تمہیں احساس دلا رہے ہیں، اس پر بگڑنے کی بجائے غور کرو، ہم صحیح بات آپ سے کر رہے ہیں۔ ملک کو داؤ پر مت لگاؤ۔ کبھی بنگالی غدار ہے، پورے بنگال کو بھون ڈالا تم نے، آج پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ کس کو سزا ملے گی؟ اور وفاداریوں کے روپ میں اور ریاست کے لبادے میں کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار خود تم ریاستی ادارے ہو۔ ذرا اپنے کردار پر نظر رکھو۔ دفاع ہو سکتا ہے، دفاعی قوت ہماری اچھی ہے، لیکن وہ دفاع کرتی نہیں ہے، وہ سیاست کرتی ہے۔ امن و امان تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص گھر سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے شام واپس گھر آ سکوں گا یا نہیں۔ آپ کی حالت تو ابھی کچھ اچھی ہے، ذرا جائیں نا کے پی کی طرف، ذرا جائیں نا بلوچستان کی طرف، وہاں کے حالات کو ذرا دیکھیں، کس حالت میں لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کم از کم خیبر پختونخوا کو میں جانتا ہوں، وہاں تو تمہارا رٹ ہی ختم ہو چکا ہے، اور بات کرتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، یکجہتی پیدا کرنی ہے، آئین پہ عمل کرو، اسلامی نظام لانا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ آئین کے تحت دیے ہوئے جمہوریت کو ملک پہ لانا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ آئین کے مطابق لوگوں کو انسانی حق دینے ہوں گے، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ آئین کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، آئین پاکستان پورے ملک کے تمام قومیتوں اور ہر فرد کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ میثاق ختم ہو گیا تو پھر ملک کو ایک نہیں رکھا جا سکے گا۔ تم طاقت کے ذریعے ملک کو ایک نہیں رکھ سکو گے۔ آج بھی آپ کے پنجاب سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں، کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے CTD کا، 4 شیڈول میں علماء کو ڈالتے ہیں۔ 4 شیڈول تھانے کے اندر کے بدماشوں کے خلاف بنا تھا۔ اس بدماش کا تصویر تھانے میں لٹکتی تھی، وہ تھانے سے باہر جاتا تھا تو تھانے کو آگاہ کر کے جاتا تھا۔ آج اس بدماش کا قانون شرفاء طبقے علماء کرام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ علماء نے
قیام امن میں تیرا ساتھ دیا ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ میرے مدرسے نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہے، ملک کے ساتھ کھڑا ہے، کیا یہی گناہ ہے اس کا؟ لیکن یاد رکھو، 4 شیڈول ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ضلع کے ذمہ دار کے خلاف اس بات پر FIR درج ہوا کہ وہ مظفر گڑھ کی عوامی اسمبلی کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اب تم نے ایک جمعیت علماء کے کارکن کے خلاف FIR درج کر کے لوگوں کا راستہ روک لیا ہے؟ نہیں، اور کرو، یہ جذبہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جذبہ اب رکے گا نہیں، یہ سفر آگے بڑھنا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم نے اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر 2024 کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ترمیم منظور ہوئی تھی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اب اس کے 25 سال پورے ہو رہے ہیں، 50 سال پورے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم اور آپ انشاءاللہ مینار پاکستان پر جمع ہوں گے، پورا ملک اکٹھا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے ایک نیا عہد کرے گا۔ نعرہ تکبیر!